اور ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک، اور اتنی خوبصورت حدیث پاک، اس میں جو پیغام دیا گیا ہے اس کو آج کے اس پرفتن دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس حدیث پاک کو امام مسلم، امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد، امام ترمذی، ابن ماجہ، سب کتب میں سب اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دوسروں کو ہدایت کی طرف بلایا اور اس کے لیے اس رستے پر چلنے والوں کی مثل ثواب ہے، اور جبکہ ان کے ثواب میں سے کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے گناہ کی دعوت دی، گناہ کی طرف بلایا، تو اس کے لیے بھی اتنا گناہ ہی ہے جتنا غلطی کا ارتکاب کرنے والوں پر ہے۔ اسی طرح جبکہ ان کے گناہوں میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، جیسے نیک عمل کرنے والوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تو اسی طرح گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کے بھی گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب اسی ضمن میں جو دوسری حدیث پاک آئی ہے، اور وہ حدیث پاک امام مسلم، امام احمد بن حنبل، امام نسائی اور ابن ماجہ دونوں میں یہ حدیث پاک آئی ہے، جس کو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں کسی نیک کام کی بنیاد ڈالی تو اس کے لیے اپنے عمل کا ثواب بھی ہے۔ جس شخص نے اسلام میں کسی نیک کام کی بنیاد بھی ڈالی تو اس کے لیے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور اس کے بعد جو اس پر عمل کرے گا اس کا بھی ثواب ہے، اور جبکہ ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اسی طرح جس نے اسلام میں کسی بری بات کی، کسی بری عادت کی، کسی بری عمل کی ابتدا کی، تو اس پر اس کے اپنے عمل کا گناہ تو ہوگا ہی ہوگا، مگر جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر، تو ان کا بھی گناہ اس کے سر پہ آئے گا، اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھی سیرت کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے، اچھے لب و لہجے کی وجہ سے اور اچھے اعمال کی وجہ سے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ دین کا داعی ہے، وہ استاد ہے، وہ والدین ہے، وہ سوسائٹی کا کوئی بھی کسی بھی مرتبے پر اگر فائز ہے اور اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اچھا ہو، نیک ہو، اچھے اعمال میں سے ہو، تو لوگ اس کو ویلکم کریں، اور اس میں سے جو وہ کر رہا ہے اس کی عادات میں سے، سیرت میں سے، اسوہ میں سے، اخلاق میں سے، اس کے اچھے اعمال میں سے اس کو پسند کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد خود اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تو اس کو تو نیکی ملے گی ہی ملے گی، مگر جو اس کو دیکھ کر وہ نیک کام کریں گے، اس رستے پر آئیں گے، تو ان کی تعداد کے مطابق بھی اجر اس کو مرتے دم تک ملتا رہے گا، اور قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ سوسائٹی میں کسی بھی سٹیج پر ہو، کسی بھی منصب پر فائز ہو، جیسی بھی ذمہ داری پر ہو، اس میں والدین بھی شامل ہیں، استاد بھی شامل ہیں، دوست بھی شامل ہیں، بڑے بہن بھائی بھی شامل ہیں، اور اسی طرح سوسائٹی کے جو وڈیرے ہیں وہ بھی شامل ہیں، امیر بھی شامل ہیں، بڑے عہدوں والوں بھی شامل ہیں، حکمران بھی شامل ہیں، اسی طرح مرشد بھی شامل ہے، علماء بھی شامل ہیں، کاملین بھی شامل ہیں، اسی طرح ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے جب وہ کسی ایسی بات کا رواج ایسی بات کریں گے جو غلط ہوگی،
ایسا عمل کریں گے جو غلط ہوگا، ایسا کام کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہوگا، اور اس کی صحبت میں رہنے والے، اس کو دیکھنے والے، اس کو ہر وقت اس سے ملنے جلنے والے جب اس کی اخلاق اور سیرت بد سیرت کو دیکھیں گے تو پھر اگر اس کی اس غلط باتوں اور برے اعمال میں سے اگر کوئی چیز اپنا لیتا ہے اور وہ رواج ڈال کے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، مگر جو اس پر عمل کریں گے وہ کام وہ بھی کرتے چلے جائیں گے اس کو دیکھ کے، تو پھر اس کا بھی گناہ ان کی تعداد کے مطابق اس کو بھی ملتا رہے گا، قبر میں ملتا رہے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، اکثر اوقات سنا کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، تو اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ بڑوں نے علم نہ ہونے کی وجہ سے، سادہ لوگ تھے، علم اور تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے وہ اگر ایسا کام کر گئے تو ہم اگر اسی پر عقل اور شعور اور تعلیم ہونے کے باوجود، سمجھ اور بوجھ ہونے کے باوجود اگر ہم بھی وہی کام کرتے رہے اسی طرح، تو وہ اس کا وبال ہمیں تو ہوگا ہی ہوگا، مگر ان پر بھی ہوگا جن کو دیکھ کر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اللہ رب العزت نے سامنے رکھ کر اس لیے فرمایا کہ اے بندو سنو، اگر دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت چاہتے ہو تو پھر آؤ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے مصطفیٰ کا اسوہ، میرے مصطفیٰ کی زندگی، میرے مصطفیٰ کے اخلاق، میرے مصطفیٰ کی گزاری ہوئی ساری زندگی، اس کو دیکھو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔